یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن سنان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ میں نے ایک ہمدانی شخص سے سنا کہ اس نے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، مولا عوام الناس ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ تم لوگوں کا اعتقاد ہے کہ تمہارے صاحب الامر اجل اللہ فرجہ الشریف کے نام کا اعلان ایک منادی آسمان سے کرے گا۔ یہ سن کر مولا جو تکیہ کا سہارا لگائے ہوئے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر تم لوگ اس روایت کو میری طرف سے مت بیان کرو بلکہ میرے پدر بزرگوار علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کیا کرو، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار مولا امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ بات خدا کی کتاب میں صاف صاف موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 4 میں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے ایک نشانی اتاریں پھر ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں، پس اس دن زمین میں کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا مگر وہ جو اطاعت قبول کرے گا اور عاجزی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دے گا، اور جب اہل زمین آسمان کی طرف سے اس آواز کو سنیں گے، آگاہ ہو جاؤ بے شک حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں میں ہے۔ یہ آواز سن کر تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب دوسرا دن ہوگا تو ابلیس ہوا میں بلند ہوگا اور اہل زمین کی نگاہوں سے چھپ کر یہ اعلان کرے گا، آگاہ رہو بے شک حق فلاں اور اس کے شیعوں میں ہے جن کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کے خون کا بدلہ لو۔ پس وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ پہلے ہی اعلان آسمانی پر ثابت قدم رہیں گے، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوگا اور وہ مرض خدا کی قسم ہماری عداوت ہے، وہ بے شک وہ شک میں پڑ جائیں گے اور ہم سے برات کا اظہار کرنے لگیں گے اور ہمیں برا کہنے لگیں گے کہ پہلا اعلان اس گھرانے والوں کا سحر و جادو ہے۔ یہ فرما کر مولا نے اللہ کے اس کلام پاک کی تلاوت فرمائی، سورہ قمر آیت نمبر 2، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ دوستو بھائیو، آپ کی خدمت میں یہ حدیث پاک پیش کی جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور مولا نے اس کو مزید مفصل کر کے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی اتاریں پھر ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں، یعنی کہ حکومت حقہ کا قیام حتمی ہے اور ہونا ہے، یہ کئی ہا اور فرامین میں بھی موجود ہے۔ یہ جو حدیث پاک یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی، آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ غیبت نعمانی سے پیش کی، اور اس حدیث کا نمبر ہے 19327۔ بھائیو، حکومت حقہ کا قیام حتمی اور لازمی ہے۔ اس حق کی حکومت نے قائم ہونا تو ہے ہی، دیر ہو یا سویر ہو، حکومت حقہ کا قیام ضروری ہے۔ بات کرنے کا مقصد اور اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت حقہ کا قیام تو ہے، لیکن کیا اس حکومت حقہ کے قیام کے لیے ہم نے کوئی کوششیں کی ہیں کہ کل کو ہم اپنے مالک اور اپنے مولا اور اپنے وقت کے امام کو منہ دکھا سکیں اور مولا کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں کہ مولا، ہم نے آپ کے شیعہ ہونے کا ایک فرض نبھایا ہے؟ کیا
ایسا ہے، ہم نے کہاں تک کوشش کی ہے، اور کوشش تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ حکومت الہیہ ہے۔ سامعین، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کے قائل ہیں، اور ایسے قائل ہیں کہ ہمارے جو وقت کے حسین، وقت کے علی علیہ السلام، اور وقت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وقت کے حسین علیہ السلام ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ ہم ان کے مقام کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتے، اور مذہب تشیع میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس پاک ذات علیہ السلام سے بہت دور رکھا گیا، یا پھر ہم جان بوجھ کر دور ہوئے ہیں، یا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، یا ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم اس چیز کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ کیوں ہر سوال یہاں پر ہی آ کر اٹھتا ہے؟ کیوں ہر چیز یہاں پر ہی آ کر اٹھتی ہے؟ حالانکہ پاک رسول اللہ نے فرما دیا کہ محبت اس وقت ایمان تمہارا کامل ہوگا جب تم ہم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو گے۔ اب محبت ہر چیز سے بڑھ کر سے مراد مولا نے واضح فرما دیا، والدین سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق ہمارا ہو سمجھو گے تو محبت کرو۔ سامعین، اگر اس نظریے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھنا شروع کریں تو سب سے پہلے تو میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ میں کسی بھی زمرے میں نہیں آتا، اور میرے پاس، میرے گریبان میں اگر جھانکوں تو میرے پاس سوائے ندامت و شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں۔ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں نے مخلص ہو کر خالص نیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے لیے کیا ہو۔ کوئی ایک کوشش ایسی نہیں ہے جو میں نے اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے لیے کی ہو۔ تو دیر ہو یا سویر ہو، اس حکومت حقہ کا قیام تو ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت حقہ میں ہمیں کوئی حصہ مل جائے اور ہم اپنے مالک کریم اجل اللہ فرجہ شریف کی قربت میں، ان کے ساتھ قرب میں رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مولا کے رستے ہموار کریں، ہم اپنے مالک کے ظہور کے رستے ہموار کریں۔ اور یہ جنگ باہر سے نہیں، اپنے آپ سے شروع کی جائے۔ خود پر، انسان جتنا خود کو جانتا ہے اتنا تو کسی چیز کو وہ جانتا ہی نہیں۔ یہ جنگ خود سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود پر ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور مولا کے لیے ہم اس عمل کو، ان عملوں کو ترک کر دیں تو مالک کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو ڈر رکھتا ہے، جو خوف رکھتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ دوستو، ہدایت جہاں بھی ہے وہ اطاعت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ خدا نے اس زمین کو کبھی بھی حجت سے خالی نہیں چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حجت اس زمین پر نہ رہے تو یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ حجت کا وجود اس زمین پر ضروری ہے، اور وقت کے امام علیہ السلام ہی حجت اللہ ہے، اللہ کی حجت ہے، عالمین پر اللہ کی جانب سے حجت ہے۔ انہی کی وجہ سے سارا نظام قائم ہے، انہی کی وجہ سے تمام کائنات کا نظام قائم ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم نے اپنی سارے معاملات کو تو پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری مذہبی یا ہماری دینی اپروچ ہم نے سیکنڈری کی ہوئی ہے۔ اس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ اگر آپ کتب سماوی، کتب غیبت آپ پڑھیں تو اس میں اس کے مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں اور جو نشانیاں حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ تو تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اب تو خطروں کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں اور حکم کے تابع ہیں اور کبھی بھی برس سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہمیں موقع نہ ملے اور ہم بغیر اپنے مولا کو پہچانے اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم جاہلیت کی موت چلے جائیں گے. یہ بات حقیقت ہے اور اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر زندگی بھی حرام ہے اور موت بھی حرام ہے. ان کی قربت کے بغیر جس شخص نے اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانا اس کا کیا معیار ہوگا اور وہ کس مقام پر ہوگا، یہ خود اندازہ کر لیجئے. اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے نصرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دستکشی اختیار کی، خدا کی قسم وہ لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ان کی دنیا بھی اور عقبہ بھی خراب ہوئی، تباہ ہوئی. جن لوگوں نے نصرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دستکشی اختیار کی وہ جیتے جیتے جہنم میں چلتے رہے، وہ کسی خدایا صورت ہمارے گناہ معاف فرما، اپنی منزل کو نہ ہمیں پا مولا سکے. کریم اجل اللہ فرجہ شریف کے پاک رستے پر چلنے کی لہٰذا توفیق عطا فرما. ہمیں چاہیے آمین بحق کہ معصومین ہم علیہ اپنے وقت الصلوۃ کی والسلام. شہنشاہ، اپنے وقت یا کی رب حجت محمد اور وآل ان محمد پاک صلی ازواج کے علی ساتھ محمد محبت وآل کریں اور محمد محبت خلوص نیت کے وعجل ساتھ، فرج خلوص آل دل کے محمد ساتھ کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہستیاں بے انتہا کریم ہیں. کوئی ان کی طرف ایک قدم چلے تو یہ 10 قدم اس کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہستیاں تو ویسے بھی کریم ہیں. ان حالات میں بھی جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ان کا کرم تو پھر بھی قائم ہے. تو ذرا اس بات کا تو احساس کر لیا جائے کہ ایک ذات جس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں، جس کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، وہ اس کے باوجود اپنا کرم ہم پر بنائے ہوئے ہے. تو اتنا تو احسان فراموش ہمیں نہیں ہونا چاہیے. کم از کم دن میں ہمارے پاس 5 منٹ 10 منٹ تو ہوں جو ہم خالص ہو کر اپنے مولا کے لیے وقف کریں اور اپنے مولا کو یاد کریں اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور خدا تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کریں. اے خدایا ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے پاک کبریا تو ہدایت دینے والا ہے، خدایا ہمیں ہدایت نصیب فرما. ایک سجدے کے لیے تو وقت ہونا چاہیے ہمارے پاس جو خالص نیت کے ساتھ ہمیں قربت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنا چاہیے. اور خدا کی قسم اس میں صرف ہماری بقا ہے اور مولا ہمارے انتظار میں ہے، ہم جیسوں کے انتظار میں ہے. اور ہماری اوقات کیا ہے یہ میرے خیال سے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص اس بارے میں خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری کیا اوقات ہے. دوستو، یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد اپنے ساتھ اپنے اوپر چینج کو لانا ہے، تبدیلی کو لانا ہے، اور اپنا وقت اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں صرف کرنا ہے. مولا نے یہ منع نہیں فرمایا کہ معاش مت کرو. وہ ایک عام سی مثال ہے، ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول. آپ کام کریں، دنیا کمائیں، کسی نے نہیں روکا، لیکن دل آپ کا آپ کے مولا کے پاس ہو، آپ کے دل میں آپ کے مولا ہوں، آپ کے دل میں آپ کے امام ہوں. اور خدا کی قسم میرے امام بہت مظلوم ہے. ان کی سب سے بڑی مظلومیت ان کی تنہائی ہے. وہ تنہائی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں، خدایا ہمیں ہدایت نصیب فرما. اللہ ہم تھک چکے ہیں خدایا اس دنیا اور اس پورا شوب دور میں تانوں سے. خدایا ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما اور ہمیں ہدایت نصیب فرما.
کہ یا رب کبریا، اے پاک اللہ، اے وہ ذات جو ہر چیز کا خالق ہے، خدایا ہم پر رحم فرما۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔